السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ آئی ہوپ کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ بہترین ہم سفر وہ ہے جو آپ سے لاکھ اختلافات اور ناراضگی رکھنے کے باوجود آپ کا خیال رکھنا، آپ کی فکر کرنا نہیں چھوڑتا ہے۔ ہسبینڈ وائف کو ایک دوسرے کا بہترین دوست ہونا چاہیے، اور ایک ایسا دوست جو ایک دوسرے کے لیے کٹنے مرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ ہسبینڈ وائف کے درمیان پیار ہونا بے حد ضروری ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ ضروری چیز یہ ہے کہ دونوں ایک دوسرے کی رسپیکٹ کریں، ایک دوسرے کی سیلف رسپیکٹ کا، ایک دوسرے کی فیلنگز کا، ایموشنز کا خیال رکھیں۔ بظاہر ہم سفر جیسا بھی ہو، لیکن اگر وہ دل سے قدر کرنے والا ہے تو زندگی انتہائی خوبصورت اور آسان ہو جاتی ہے، کیونکہ خوبصورت گھر ظاہری خوبصورتی سے نہیں، پیسے اور دکھاوے سے نہیں، بلکہ ایک دوسرے کے ساتھ پیار، محبت، اخلاق اور ایک دوسرے کی قدر کرنے سے بنتا ہے۔ ہسبینڈ وائف کو اپنی شروع سے ہی ٹاپ پرائرٹی سیٹ کر لینی چاہیے کہ ہسبینڈ اپنی وائف کو بتائے کہ میں تم میں یہ چیزیں دیکھنا چاہتا ہوں، اگر تم ایسا کرو تو مجھے اس سے خوشی حاصل ہوگی، اور بیوی بھی اپنے شوہر کو یہ بتائے کہ مجھے تم سے یہ توقعات ہیں، یہ میری خواہشات ہیں، اگر تم اسے پورا کرو تو مجھے بھی بہت زیادہ خوشی حاصل ہوگی۔ ہسبینڈ وائف دونوں کو ایک دوسرے کے سامنے اپنی بات کو رکھنے کا سلیقہ اور طریقہ آنا چاہیے۔ بعض اوقات ہم اپنے سخت رویوں سے اپنی بات تو منوا لیتے ہیں، لیکن اس سے رشتوں میں وہ بات نہیں رہتی، دلوں میں فاصلے بڑھ جاتے ہیں۔ اگر ہسبینڈ وائف دونوں زندگی کے سفر میں ایک دوسرے کے ساتھ بہترین انداز سے چلنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ دونوں کے رویوں میں لچک ہو۔ جب لچک پیدا کرتے ہیں تو ایک کچھ بات منوا لینا، کچھ مان جانا، یہ جو پازیٹیو ایٹیٹیوڈ ہے یہ اس رشتے میں خوبصورتی پیدا کرتا ہے۔ لیکن جہاں ضد ہوتی ہے، جہاں انا ہوتی ہے، وہاں تلخیاں اور پچھتاوے باقی رہ جاتے ہیں اور رشتے ہار جاتے ہیں۔ دو لوگ جو ایک دوسرے کے جیون ساتھی ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے زندگی کے ہم سفر ہوتے ہیں، ہر برے سے برے حالات اور مشکل سے مشکل وقت میں بھی ایک دوسرے کے شانہ بشانہ کھڑے ہوتے ہیں۔ وہ ایک دوسرے سے لڑتے بھی ہیں، جھگڑتے بھی ہیں، لیکن انہیں اس بات کا اچھی طرح احساس ہوتا ہے، اس بات کی قدر ہوتی ہے کہ دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، ایک دوسرے میں دلچسپی رکھتے ہیں، ایک دوسرے پر ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں۔ جتنے بھی مشکل سے مشکل حالات آ جائیں وہ ایک دوسرے کا کبھی ساتھ نہیں چھوڑتے۔ یہی وجہ ہوتی ہے کہ اس طرح کے لوگ ہمیشہ ایک ہیپی میرڈ لائف گزارتے ہیں۔ ایک گھر کے انوائرمنٹ کو بہتر بنانے میں ہسبینڈ وائف دونوں کا بہت امپورٹنٹ رول ہوتا ہے۔ دونوں کو یہ چاہیے کہ گھر میں لڑائی جھگڑے نہ کریں، گھر میں فساد نہ ڈالیں، بلکہ ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کریں، ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزاریں، ہر چھوٹی بڑی پرابلمز ایک دوسرے کے ساتھ ڈسکس کریں، ایک دوسرے کو یہ بتائیں کہ تم میرے لیے کتنے زیادہ اہم ہو اور مجھے تم سے کیا چاہیے۔ لڑائی جھگڑا کرنے سے اور فساد ڈالنے سے نہ صرف گھر کا ماحول خراب ہوتا ہے بلکہ ذہنی سکون بھی تباہ و برباد ہو کر رہ جاتا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی دونوں کو ایک دوسرے سے سکون حاصل کرنے کا ذریعہ بنایا ہے، لہٰذا دونوں کو چاہیے کہ ایک دوسرے کے لیے سکون کا باعث بنے، ایک دوسرے کے لیے خوشی کا باعث بنے، اور اپنے گھر کے انوائرمنٹ کو بہترین سے بہترین بنانے میں اہم کردار ادا کریں۔ بیوی اللہ تعالیٰ کی طرف سے شوہر کے لیے ایک انمول تحفہ ہے، اور اس انمول رشتے کی ساری خوبصورتی ایک دوسرے کے ساتھ پیار، محبت، اخلاق اور ایک دوسرے کی قدر میں پوشیدہ ہے۔ عورت کو مرد کی ٹیڑھی پسلی سے پیدا کیا گیا، لہٰذا اگر اسے سیدھا کرنے کی کوشش کریں گے تو اسے توڑ دیں گے، اور اگر وہ ایک بار ٹوٹ گئی تو رشتوں میں دراڑیں پڑ جاتی ہیں، زندگی خراب ہو جاتی ہے۔ بالکل اسی طرح ایک مرد کی مثال، ایک شوہر کی مثال ایک سرکش گھوڑے کی سی ہے۔ اگر اسے جتنا پیار سے اور جتنا اپنے قریب کر کے رکھیں گے، جتنا اسے منا کر رکھیں گے، وہ اتنا آپ کے قریب ہوگا، اتنی آپ کی بات مانے گا، اتنے آپ سے محبت کرے گا۔ لیکن اگر آپ اسے سرکشی دکھائیں گی تو وہ آپ سے کئی گنا بڑھ کر سرکشی دکھائے گا۔ جب ایک بیوی اپنے شوہر کی ہر بات کا الٹا مطلب نکالتی ہے، اس کے جذبات کا، اس کے احساسات کا خیال نہیں کرتی، اس کے ساتھ زبان درازی کرتی ہے، اس کے منع کرنے کے باوجود خود سری دکھاتی ہے، اس کی عیب جوئی کرتی ہے، اس پر شک کرتی ہے، اس سے ہر وقت لڑتی جھگڑتی رہتی ہے، اور ہر جگہ اس کی شکایتوں کا دفتر کھول کر بیٹھ جاتی ہے،
ایسی بیوی اپنے شوہر کی نظر میں اپنا عزت، اپنا مقام، مرتبہ اور اپنی قدر سب کھو دیتی ہے۔ ایک اچھی خوشگوار میرڈ لائف گزارنے کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ مرد ایک درجہ نیچے آ کر، یعنی اپنے اندر نرمی پیدا کر کے، اور عورت ایک درجہ اوپر جا کر، یعنی اپنا ضرب بڑھا کر کے ایک دوسرے کو برداشت کریں، ایک دوسرے کے عیبوں کو، ایک دوسرے کی خامیوں کو درگزر کریں، کیونکہ رشتوں کی خوبصورتی ایک دوسرے کو برداشت کرنے میں، ایک دوسرے کی باتوں کو درگزر کرنے میں ہے۔ اگر بے عیب انسان تلاش کریں گے تو زندگی میں ہمیشہ تنہا رہ جائیں گے، اکیلے رہ جائیں گے۔ اسلام میں شوہر کو بیوی کے مقابلے میں ایک درجہ اوپر رکھا گیا ہے، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ شوہر بلند تر ہے۔ بلند ترین ذات تو صرف اللہ تعالیٰ کی ہے۔ شوہر کو ایک درجہ بلند کر کے ایک درجہ اوپر رکھ کے اللہ تعالیٰ نے اس کے کچھ حدود مقرر کر دیے ہیں۔ بیوی اور بچوں کی، خاندان کی رویت اسے دے کر اس کے عہدے کو بڑا کر دیا ہے، اور جس کا عہدہ جتنا زیادہ بڑا ہوگا اس کی ذمہ داریاں بھی اتنی ہی زیادہ ہوں گی، اس کا لہجہ بھی اتنا ہی نرم ہوگا۔ بالکل اسی طرح جس طرح ایک ادارے کے سربراہ کی ذمہ داریاں بھی زیادہ ہوتی ہیں اور اس کا لہجہ بھی اتنا ہی نرم ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہوتی ہے کہ وہ تمام لوگوں کو جوڑ کر اپنے ساتھ لے کر آگے بڑھتا ہے۔ مگر بعض اوقات مرد کو اپنے تمام حقوق تو یاد رہتے ہیں، لیکن وہ اپنے بڑائی کے زوم میں، اپنی تکبر سے بھری خودی کہ میں ہی سب کچھ ہوں، اپنے فرائض ہی بھول جاتا ہے۔ لہٰذا میاں بیوی دونوں کو ضروری ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ کریں، ایک دوسرے کو ٹائم دیں، ایک دوسرے کے ساتھ اچھا وقت گزارنے کی کوشش کریں، کیونکہ جب آپ رشتوں کو وقت نہیں دیتے تو وقت آپ کے بیچ میں سے رشتہ ہی نکال دیتا ہے۔ اگر آپ کے لیے دنیا کے سارے کام ضروری ہیں تو یہ کام بھی بہت ضروری ہونا چاہیے کہ ایک دوسرے کے ساتھ اچھا وقت گزارنے کی کوشش کریں، ایک دوسرے کی پرابلمز کو، ایک دوسرے کی فیلنگز اور ایموشنز کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں۔ جب ہسبینڈ وائف ایک دوسرے کو نہ سمجھ پا رہے ہوں اور لڑائی جھگڑے تک نوبت آ جائے، بحث و تکرار حد سے زیادہ بڑھ جائے، تو ضروری ہوتا ہے کہ دونوں لائف پارٹنر خاموشی اختیار کریں، اور اگر دونوں نہیں خاموش ہو سکتے تو اس ٹائم میں کسی ایک کا خاموش ہو جانا ہی بہتر ہوتا ہے، کیونکہ یہ بحث و تکرار آپ کی زندگی میں بہت بڑی تباہی لے کر آتی ہے۔ گھر تباہ ہو جاتے ہیں، خاندان، رشتے سب ٹوٹ جاتے ہیں، اور وہ اولادیں جنہیں آپ بہت ہی منتوں، مرادوں اور چاہت سے اس دنیا میں لے کر آتے ہیں، ان کی زندگی، ان کا کردار، ان کا کانفیڈنس سب ختم ہو جاتا ہے۔ لہٰذا جب دلوں میں میل، طبیعت میں ضد اور لفظوں میں مقابلہ آ جائے تو یہ سب چیزیں جیت جاتی ہیں، لیکن رشتے ہار جاتے ہیں۔ جب بھی کبھی بحث و تکرار ہو تو خاموش ہو جایا کریں، سہ لیا کریں، درگزر کر دیا کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو ایسے لوگ بہت زیادہ پسند ہیں، ایسی عاجزی بہت پسند ہے، اور جو لوگ حق پر رہتے ہوئے بھی خاموشی اختیار کر لیتے ہیں، چپ ہو جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کا درجہ بہت زیادہ بلند ہو جاتا ہے۔ ہسبینڈ وائف کو زیادہ تر ان کے درمیان جو بحث و تکرار ہوتی ہے وہ اس بات کو لے کر ہوتی ہے کہ یہ سب کچھ تمہاری وجہ سے ہوا ہے، تم ہی اس کے ذمہ دار ہو۔ کوئی ایک بڑے آرام سے دوسرے پر ساری ذمہ داری ڈال کر خود بری الذمہ ہو جاتا ہے۔ لہٰذا اگر ایک اچھی میرڈ لائف گزارنا چاہتے ہیں تو اپنی اپنی ذمہ داریوں کو قبول کریں، اپنی غلطیوں کو، اپنی خامیوں کو ایکسیپٹ کریں، دوسرا شخص اس کی خامیوں کو، اس کی غلطیوں کو نظر انداز کریں۔ اس طرح زندگی کی گاڑی بڑے آرام سے آگے بڑھتی چلی جاتی ہے اور یہ سفر بڑی آسانی سے طے ہو جاتا ہے۔ اگر زندگی میں آپ کا ہم سفر اچھا ہے اور قدر کرنے والا ہے اور سب سے بڑھ کر وہ مخلص ہے، بہت آنیسٹ ہے، تو یقین جانیں کہ اگر آپ غریب ترین بھی ہیں تو بادشاہوں کے مقابلے میں بھی آپ دنیا کے امیر ترین شخص ہیں، کیونکہ وہ محبت، وہ خلوص اور وہ لگن، وہ چاہت آپ کے لائف پارٹنر کے اندر موجود ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک نیک بیوی شوہر کے لیے بہترین تحفہ ہے، اور اس دنیا میں جو سب سے پہلا رشتہ بنایا گیا وہ بھی میاں اور بیوی کا تھا۔ اللہ تعالیٰ بھی اپنے بندوں کو یہ حکم دیتا ہے کہ میاں بیوی دونوں کو، جو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے حدود مقرر کیے ہیں، دونوں پر لازم ہے کہ وہ اپنے حدود میں رہ کر زندگی گزاریں اور کبھی اپنے حد سے تجاوز نہ کریں۔ رشتوں کی مضبوطی اسی میں ہے
کہ ایک دوسرے کے ہونے کا یقین دلائیں، ایک دوسرے کا سہارا بنیں، ایک دوسرے کی قدر کریں، ایک دوسرے کی محبت اور ایک دوسرے کی عزت کریں۔ یقین جانیں کہ اگر آپ ان تمام باتوں پر عمل کرتے ہیں تو آپ کا گھر دنیا کا مثالی ترین گھر بن جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی مجھے دیں اجازت، اپنے سے جڑے لوگوں کا بے حد خیال رکھیں۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ تعالی نئی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ نئے ٹاپک کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔